اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بیانات میں ہم سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کا بار بار ذکر کرتے رہے۔ یہ آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہیں کرنا۔ اللہ کی حبل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن، اور اس پر اللہ نے یہ زور دیا ہے کہ تم سب مل کر اس کو، تمام کے تمام مسلمان ایمان والے جتنے دنیا میں ہیں، سب کے لیے یہ آیت ایک ہی وقت میں لاگو ہوتی ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑو، تفرقے نہیں کرنا۔ اور تفرقہ بازی کو، فرقہ واریت کو، پارٹیاں بنانے کو روم کی 30، 31، 32 نمبر آیت میں اللہ نے شرک فرمایا۔ سورہ انعام کی 159 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وَقَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا کسی چیز میں ان فرقوں سے، ان پارٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ انعام کی 65 نمبر آیت میں اللہ نے اس کو اپنا عذاب فرمایا۔ سورہ شورا ہے، اس کی 13 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دین کو قائم نہ ہونے کا جو باعث ہے وہ یہ فرقہ واریت ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت برا لگتا ہے یہ شرک کرنے والوں کو جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو۔ کس کی طرف؟ کہ یہ اپنی حبل جو لوگوں کو پکڑائی ہوئی ہے یہ مت کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کا لا الہ کرو اور اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑو، سب مل جاؤ۔ اتفاق، یونٹی، یہ مسلمانوں کی دنیا میں ڈیفنس لائن ہے، ان کو یونائٹ کرتی ہے۔ پاکستان کے بیچ میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو داب آل فرعون جو ہے یہ جمہوریت نے تمام مسلمانوں کو فرقہ واریت میں، پارٹیوں میں، گروہوں میں، احزاب میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی رسی کو انہوں نے چھپا لیا ہے اور اپنی اپنی رسیاں لوگوں کو پکڑا کر ان کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ جو ڈیوائیڈ ہے، اس ڈیوائیڈ کا فائدہ آل فرعون کو جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں کسی کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ خود تقسیم ہے، ان کی طاقت تقسیم ہو گئی۔ لیکن یہ کام لوگوں نے خود نہیں کیا۔ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کے اگلا حصہ ہے وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ وہ کیا نعمت ہے؟ سورہ المائدہ کی 3 نمبر آیت ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتا ہے کہ آج تم پر تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو ہم نے دین کے طور پر پسند کیا، جیسے سورہ آل عمران کی 18 اور 19 نمبر آیت میں بیان ہوا ہے۔ یہ جو نعمت ہے یہاں پر سورہ آل عمران کی 103 میں جو حکم ہو رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑو۔ سو یہ اس نعمت کے پورا ہونے میں اللہ کے اس حکم پر عمل درآمد ہے، جبکہ ان تمام مسلمانوں کو تفرقے میں لانے کے ذمہ دار وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیاں بنائی، گروہ بنائے، جماعتیں بنائیں، صرف اپنے مفادات کے لیے جمہوریت کے بیچ میں شامل ہوئے اور قوم کو تباہی کے دھانے پر
پہنچانے کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں، جیسے کہ سورہ ابراہیم کی 28 نمبر آیت میں بیان ہوا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کا بدلہ کفر کی صورت میں دیا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ تم سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اس نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا بدلہ کفر کے ساتھ دیا۔ اس میں اللہ نے جس بات سے روکا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو انہوں نے وہی تفرقو کا کام کیا۔ تو سورہ ابراہیم کی 29 نمبر آیت کا 28 نمبر آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ جہنم یصلونها وبئس القرار، تو آپ دیکھ لیں کہ اسی جمہوریت کے ذریعے آج تمام قوم جو ہے تباہی کے دھانے میں پڑی ہوئی ہے، تمام زندگی خوشیوں کے بجائے جہنم بن چکی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے انداد تاکہ یہ اللہ کی سبیل سے گمراہ کر کے رکھیں۔ تو اللہ کی سبیل کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور جس سے اللہ نے منع کیا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقے مت بناؤ، تو یہ انہوں نے اس لیے بنائے کہ اللہ کی سبیل سے روکیں، اللہ کی حبل کو چھپا لیا اور اپنی اپنی حبل کو لوگوں کے ہاتھ میں اپنی رسیوں کو پکڑا دیا۔ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کے اگلے حصے کو ہم پڑھتے ہیں کہ ذکر کرو اس نعمت کا جو اللہ نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء، کہ جب کہ تم لوگ دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے قلوب کے بیچ میں الفا کر دیا، الفت ڈال دی۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اپنی نعمت کے ساتھ اس نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اخوان بنا دیا۔ انما المؤمنون اخوۃ، دنیا کی سطح پر دیکھیں تو نیشنلزم کے ذریعے تمام مسلمان تقسیم ہو گئے، پھر اپنی اپنی ریاستوں میں جہاں جہاں پر وہ رہ رہے ہیں وہاں پر فرقہ واریت، پارٹیاں، جماعتیں اور اس قسم کے تمام کام کر کے ان کی طاقت کو ختم کر دیا گیا، وہ نعمت کو کفر میں بدل دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے جب کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو ہم نے تم کو اس سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم لوگ راستہ پا جاؤ، تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ یہ جو الفا ہے، دیکھیں یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ وہ یونٹی ہے کہ اللہ جب آپ مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑتے ہیں تو اللہ الفا کر دیتا ہے ایمان والوں کے قلوب میں۔ اس لفظ الفا کو ذرا قرآن میں مزید سمجھیں۔ سورہ انفال کی 63 نمبر آیت ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے الفا کر دیا ان کے قلوب میں، ملا دیے ان کے دل۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب بھی اگر تم خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو آپس میں نہیں ملا سکتے تھے۔ وَلَٰكِنْ اللَّهَ، یہ تو اللہ ہے، الَّفَ بَيْنَهُمْ، جو الفا کرتا ہے ان کے مابین، ان کی طاقت کو اکٹھا کرتا ہے۔
انہو عزیز حکیم، بے شک وہی تو ہے عزیز اور حکیم۔ تو تمام جتنے بھی ریسورسز ہیں اگر وہ آپ اس کے اوپر لگا دیں تو اللہ فانی کیا جا سکتا۔ مومنین کو اکٹھا صرف یہی چیز کرتی ہے، اگر وہ سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑیں گے تو صرف وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو پھر وہ واحد الہ کے نیچے آ جائیں گے، وگرنہ وہ تفرقے کا باعث پارٹیوں میں، قوم پرستی میں، مختلف طریقوں سے، جتنی طریقوں سے ہو سکتا ہے جو شیطان نے ان کو تقسیم کر رکھا ہے، شرک میں مبتلا کر رکھا ہے، تو وہ ان کو اللہ ان کے بیچ میں نہیں ہونے دیتا، ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا۔ مسلمان کی یہ ڈیفنس لائن اللہ نے بیان کی ہے، یہ اتحاد، یہ یونٹی۔ ریاست پاکستان کا ذکر ہم کریں تو یہ تمام کے تمام اداروں میں بھی جتنے مسلمان ہیں، ہر جگہ پر یہ سوچ ہی غلط ہے کہ یہ پولیٹکس ہے، یہ فوج ہے، یہ فلاں ادارہ ہے، یہ فلاں ادارہ ہے۔ سب پر یہ آیت اکٹھی لاگو ہوتی ہے، یہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ سپریم کورٹ پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے، آرمی پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے، تمام اداروں، تمام نظام کو چلانے والے لوگ بیسیکلی وہ اللہ کی اس ریاست میں جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا گیا، اسلام کے نام پر بنایا گیا، جیسے کہ آرٹیکل 2 میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اس مقصد کو قائم رکھنا ضروری ہے، وہ پریورٹی رکھتا ہے۔ اگر اس ریاست میں دین کا قیام نہیں ہے تو اس ریاست کے لیے پھر جان قربان کرنا جائز ہے؟ کیا اس کے لیے پھر یہ شہادت ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی جان قربان کریں، جب یہاں کے تمام فورسز کو یہ اجازت ہے کہ یہ تمام طاقتیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ سیاست کے نام پر ہے یا دین کے نام پر بنی ہوئی ہیں، یہ گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ شرک کرتے رہیں اور ہم ان کے لیے چندے دیتے رہیں، ان کو ٹیکس دیتے رہیں اور اس کفر کے نظام کو مضبوط کریں اور ان کے اوپر اپنی جان کو قربان کریں؟ کیوں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں اور جیسے اللہ کا حکم ہوگا ویسے کیا جائے گا۔ اگر یہ نظام درست نہیں ہوگا، یہ سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط نہیں پکڑیں گے اور یہ نظام ایسا چلتا رہے گا تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو کسی طرح سے بھی اس میں تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ الفا کے بارے میں سورہ نور کی 43 نمبر آیت میں اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ الفا کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑ لیں تو آپ کتنی بڑی طاقت بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ ایسی مثال ہے جس کو آپ اکثر آبزرو کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اس چیز پر سوچا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا، أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کہ اللہ بادلوں کو کیسے لے جاتا ہے، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، پھر وہ ان بادلوں کو ان میں الفا کرتا ہے، ان بادلوں کو اوپر نیچے جمع کر دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو طے بہ طے کر دیتا ہے، ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، وہ ایک طاقت بن جاتے ہیں۔ فترا الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں سے میںہ برساتا ہے، وہ بارش نکل رہی ہے، پانی برستا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، آسمان میں بادلوں کے پہاڑ وہ بناتا ہے، پھر اس میں سے وہ اولے برساتا ہے۔
فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، تو وہ جس پر چاہتا ہے وہ اولے جو ہے برساتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ ہٹا دیتا ہے، ان پر نہیں برساتا۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، ان بادلوں میں سے بجلی گرجتی ہے، اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کی نظر کو اچک کر لے جاتی ہے۔ اس مثال کو پر خوب غور اور تدبر کریں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا جو ہے، اس سے اللہ تمام ایمان والوں کی جو طاقت ہے ان کے قلوب میں الفا کرتا ہے، اور اسی طرح ان کی طاقت کو جمع کرتا ہے جیسے اس نے بادلوں کو چلا کر اکٹھا کیا اور اس میں بادلوں میں پہاڑ بنا دیے، تو ایمان والے دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ پہاڑوں کی مانند ہو جائیں گے۔ پھر ان بادلوں میں سے وہ اولے برساتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر برسا دیتا ہے، جس پر نہیں چاہتا اس سے وہ ہٹا دیتا ہے۔ اور یہ طاقت جو ہے، یہ جو الفا ہے، تو جب یہ بادلوں کی یہ مثال ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے کہ اس میں سے بجلی چمکتی ہے، وہ سپارک دیکھیں کہ وہ آنکھوں کی نظر کو چک کے لے جاتی ہے۔ یہ طاقت آپ کو وہ فراہم کرتا ہے، دیتا ہے اپنی کتاب سے۔ جب آپ سب مل کر اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑتے ہیں تو ان بادلوں کی اس گرج کی طرح آپ ہو جائیں گے، ان پہاڑوں کی مانند ہو جائیں گے۔ وہ بلندی آپ کو عطا کرے گا۔ جو ان میں سے بارش برستی ہے تو وہ جب رحمت ہوتی ہے تو آپ دنیا میں وہ رحمت بن جائیں گے، اور آپ کی قوت جو ہے وہ اتنے روب کا باعث ہوگی۔ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس جمہوریت، ان الیکشنز، ان چیزوں کا حصہ بن کے رہیں گے، اس کے باوجود کہ ان کو یہ اللہ کی آیات پہنچ گئیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شرک پر بضد ہیں۔ اگر ہم ایمان لائیں گے تو اللہ کی آیات پر ایمان لا رہے ہیں، اور اگر نہیں بات مانی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آل فرعون کی طرح کذبوا بآیاتنا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ہم اس پر آگے بھی بات کریں گے۔ آپ ان آیات پر خوب غور اور تدبر کیجیے۔